سیدنا سید شباب اہل جنت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و سنگدلی اور بے حیائی اور محسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف آل اطہار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے میں جہاد اور ثابت قدمی، قربانی اور جانثاری کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ واقعات ایک دریائے خون کی مانند ہیں جن میں داخل ہونا آسان نہیں۔ ان واقعات کو لکھنے، دیکھنے اور سننے کے لیے بھی جگر تھام کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں اور مسلمانوں کی آپس میں تلواریں چلتی ہیں۔ خلافت کا یہ سلسلہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو حضرت معاویہ سے پچھلی حکومتوں یا خلافتوں کو رہا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بعد کے لیے انتظام کریں کہ آپ کے بعد مسلمانوں میں پھر تلوار نہ چلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے قابل اور ملکی سیاست کا ماہر کوئی نہیں، لہٰذا اس کے لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں مگر ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ ادھر شام و عراق میں معلوم نہیں کس طرح کے لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ بات پھیل گئی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں، جبکہ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیعت اطہار پر لگی ہوئی تھیں اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس کو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا مستحق سمجھتے تھے۔ اس طرح حجاز کے مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے جس میں باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفے کا تقرر یا انتخاب کیا جائے، اور دوسری ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام اسلامی ممالک کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ، دار و رسن اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے آپ اختلاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہی گفتگو فرمائی۔ آپ تمام نے اس بات کی شدت سے مخالفت اور انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ یہ کسی صورت مناسب نہیں کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں۔ نمبر 1، آپ یعنی معاویہ وہ کام کریں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔
नंबर 2, या वो काम करें जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया कि ऐसे शख्स का नाम पेश किया जो ना कि उनके ख़ानदान का हो और ना ही कोई करीबी रिश्तेदार। इसकी अहलियत पर भी सब मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं। नंबर 3, या वो सूरत इख्तियार करें जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की कि अपने बाद का मामला 6 आदमियों पर दायर कर दिया। इसके सिवा हम कोई चौथी सूरत नहीं समझते और ना ही कबूल करने को तैयार हैं। मगर मुआविया को अपनी इसराय पर इसरार था कि अब यजीद के हाथ पर बैत मुकम्मल हो चुकी, इसलिए अब इसकी मुखालिफत आप लोगों को जायज़ नहीं। हज़रत मुआविया की ज़िंदगी में ये मामला यहीं तक रहा कि शाम और इराक़ के तमाम लोगों ने यजीद की बैत कबूल कर ली, मगर अहले मदीना खुसूसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत यजीद से इनकार किया कि ये यजीद इस काबिल नहीं कि इसको खिलाफतुल मुस्लिमीन बनाया जाए। यहाँ तक कि हज़रत मुआविया की वफ़ात हो गई और यजीद बिन मुआविया ने उनकी जगह ले ली। वफ़ात से पहले हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद को कुछ वसीयतें फरमाई थीं। उनमें से एक ये भी थी कि मेरा अंदाज़ा है कि अहले इराक़ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तुम्हारे मुकाबले पर आमादा करेंगे। अगर ऐसा हो और मुकाबले में तुम कामयाब हो जाओ तो उनसे दरगुजर करना और उनकी क़राबत रसूल का एहतराम करना उनका सब मुसलमानों पर बड़ा हक़ है। यजीद ने तख्ते खिलाफत पर आते ही वाली मदीना वलीद बिन उतबा अबी सुफियान को खत लिखा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों को बैत खिलाफत पर मजबूर करे और उनको इस मामले में मोहलत ना दे। इस तरह मरवान बिन हकम जो साबका वाली मदीना थे, उन्होंने मशवरा दिया कि अभी तक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात की खबर मदीना में शाया नहीं हुई। मुनासिब ये है कि इन लोगों को फौरन बुलाया जाए। अगर वो यजीद के लिए बैत करें तो बेहतर, वरना सबको वहीं कत्ल कर दिया जाए। उधर अहले कूफा को जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात की खबर मिली और ये कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने यजीद बैत से इनकार कर दिया है, तो कुछ हज़रात ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा कि हम यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार नहीं, हम सब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करेंगे, लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा तशरीफ़ ले आएँ। दूसरी जानिब मुस्लिम बिन अकील चंद रोज़ कूफा ठहरे तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि आम मुसलमान यजीद की बैत से मुतनफ़िर हैं और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत के लिए बेचैन हैं। ये देखकर उन्होंने बैत खिलाफत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेना शुरू कर दी। सिर्फ चंद रोज़ में सिर्फ कूफा से 18,000 मुसलमानों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बैत कर ली और ये सिलसिला रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। शहीद करबला के सिलसिले का दूसरा हिस्सा बहुत जल्द हमारे YouTube चैनल पर नशर किया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसी वीडियोस आगे भी बनाते रहें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।